اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آخر کار منکرین نے یعنی آخرت کا انکار کرنے والوں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔ تب ان کے رب یعنی اللہ نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا اور ہر سرکش دشمن حق نے منہ کی کھائی۔ پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے، وہاں اسے کچ لہو یعنی لہو پیپ کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتار سکے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا، اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لگو رہے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفان دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کرنا اس پر کوئی بھی دشوار نہیں ہے، اور یہ لوگ جب اکٹھا اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھاتے۔ اب تو یکساں ہے، ہم روئے پیٹے یا صبر کرے، بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔ سچ کہا اللہ نے۔ عزیز ساتھیو، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ ابراہیم کی 13 سے 21 نمبر کی آیتوں کا ترجمہ پڑھا۔ سورہ ابراہیم میں 7 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم اس کے تیسرا رکوع جس کا بھی میں نے ترجمہ پڑھا جس میں 9 آیتیں ہیں، اس کا حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ ابراہیم جو ہے یہ مکی صورت ہے اور یہ مکے کے آخری دور میں نازل ہونے والی صورتوں میں سے ہے۔ یعنی مکے میں اس وقت ظلم ستم کا دور تھا۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے تھے ان کو مکے کے مشرک مار رہے تھے، پیٹ رہے تھے، مکے میں رہنا مشکل کر دیا تھا۔ مسلمانوں نے ہجرت کر حبشہ کی ہجرت کی تھی۔ اس پس منظر کو ذہن میں رکھیے۔ اس سے پہلے 2 رکوع کا ہم حاصل مطالعہ آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں۔ اب اس کے تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے آخر کار منکرین نے اپنے رسول سے کہہ دیا۔ یہاں پر جو ہے مشرکین مکہ کے سامنے پچھلے قوموں کے رسولوں کا بیان ہو رہا ہے۔ پچھلے قوموں نے جو ان کے پاس رسول آئے ان سے کہتے ہیں، وہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، وہ اپنے رسول سے کہتے ہیں، اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ آخر کار
منکرین نے یعنی جو آخرت کا انکار کرتے ہیں اپنے رسول سے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا. اپنے رسول سے کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے، اپنے ملک سے نکال دیں گے. نے اپنے رسولوں کو وہ دھمکی دیتے ہیں کہ تم جو یہ دعوت پیش کر رہے ہو اس سے باز نہیں آؤ گے تو تم کو ملک سے نکال دیں گے. آپ یہی کچھ ہر دور میں ہوتا ہے. ہر دور میں جو منکر ہوتے ہیں، جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، اللہ کا اور اللہ کے تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں، ان کا یہی جواب ہوتا ہے کہ تم کو جو ہے ہمارے ملت میں واپس آنا ہوگا. جو وہ باپ دادا کی اندھی تخلیق کرتے ہیں، باپ دادا کے دین سے جو چپکے ہوئے رہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ تم کو جو ہے ہمارے آبائی مذہب پہ واپس آنا ہوگا، نہیں تو ہم تمہیں ملک سے نکال دیں گے. یہ اپنے رسولوں سے کہہ رہے ہیں. تب اللہ تعالیٰ ان سے کہتا ہے، تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی. اللہ تعالیٰ پھر بعد میں وحی بھیجتا ہے، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو پھر وحی بھیجی کہ ہم ظالموں کو جو ہے تو ہلاک کریں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. یہ 1500 سال پہلے مکے کے مشرکوں کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی ہے. تصور کیجئے، مکے میں رہنا مشکل ہے، لوگ حبشہ کی ہجرت کر چکے ہیں اور ان کے سامنے، مشرکوں کے سامنے یہ آیت نازل ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی، ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے. ان ظالموں کو جو منکر ہیں ان کو ہلاک کریں گے اور پھر تم کو زمین میں آباد کریں گے. تو مکے میں 15 سال ہی نہیں گزرے تھے کہ لوگوں نے دیکھا کہ عرب کے گوشے گوشے سے مشرکوں کو نکال باہر کیا گیا، وہاں مشرکوں کا نام و نشان مٹ گیا. قرآن مجید جب 1500 سال پہلے یہ بات کہہ رہا تھا، اس کے بعد 15 سال کے بعد ہی جو لوگ مکے سے مسلمانوں کو نکال رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پورے عرب سے نکال دیا. پورے عرب میں ایک بھی مشرک باقی نہیں رہا. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتے ہو اور میری وعید سے ڈرتے ہو. یعنی یہ انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا خوف رکھتے اور اللہ کی آیتوں سے ڈرتے ہیں. انہوں نے فیصلہ چاہا تھا تو یوں ان کا فیصلہ ہوا. ان لوگوں نے جو تو فیصلہ چاہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا فیصلہ کر دیا اور ہر سرکش دشمن حق نے منہ کی کھائی. اور جو سرکش تھا، جو سرکش دشمن تھا، رسولوں کا دشمن تھا، وہ منہ پر گر گیا، منہ کھائی. پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے. یہ تو ہوا دنیا میں، پھر آگے اس کو جو ہے تو مرنے کے بعد جہنم ہے. پھر جہنم میں اس کو کیا ہوگا اس کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک تو دنیا میں اس کو نیست نابود کر دے گا اللہ تعالیٰ، کر دیا، اور اس کے بعد مرنے کے بعد بھی جہنم میں ڈال دے گا اللہ تعالیٰ. وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا. وہاں اس کو جو ہے پیاس لگے گی تو خون پیپ ایسا گرم پانی پینے کو دیا جائے گا جسے وہ زبردستی حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا، جسے وہ تو زبردستی جو ہے تو حلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل سے اتار سکے گا، اور مشکل سے وہ حلق سے اتار سکے گا.
موت ہر طرف اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا. موت جو ہے تو ہر طرف اس پر چھائی رہے گی لیکن مرنے نہیں پائے گا. یعنی وہ خواہش کرے گا کہ کاش میں مر جاؤں، لیکن وہ مرے گا نہیں. وہاں جو ہے جو اس کو جو عذاب ہوگا وہ خواہش کرے گا وہ کہ میں مر جاؤں. موت دکھے گی اس کو لیکن وہ مر نہیں پائے گا، وہ مرنے نہ پائے گا. اور آگ ایک سخت عذاب سے اور آگے ایک سخت عذاب سے عذاب اس کی جان کا لگو رہے گا. جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو. وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. اب یہاں مثال دی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مثال دیتا ہے جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے رسولوں کی بات کا انکار کیا، جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، کفر کیا، یہ چاہے اس وقت کے قوم ہو یا آج کے دور کے بھی جو لوگ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا، ان کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ پیش کر رہا ہے. ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفانی دن کے آندھی نے اڑا لیا. یعنی دنیا میں بھلے ہی انہوں نے بڑے بڑے نیک کام کیے ہوگے، غریبوں کو مدد کی ہوگی، بڑے بڑے یونیورسٹیاں قائم کیے ہوگے، بڑے بڑے اسکول قائم کیے ہوں گے، سوشل کام کیے ہوں گے، بہت دنیا میں مال و دولت کمائی ہوگی، بڑی یونیورسٹیاں، بڑے ڈیولپ کے کام کیے ہوں گے، بہت سے خیر کے کام کیے ہوں گے. لیکن اگر وہ اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ ایک راکھ ہے. ان کے اعمال کی مثال اس راکھ سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا لیا. ایک راکھ کا ڈھیر ہے، جو راکھ کا ڈھیر ہوتا ہے، اور جب طوفانی آندھی آتی ہے تو راکھ کا ڈھیر اڑ جاتا ہے، ہوا میں کس طرح سے اڑ جاتا ہے، اس کی مثال وہ ان کے اعمال کی مثال ہے. ایک طوفانی دن کی آندھی نے اڑا دیا ہو، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے، وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پا سکیں گے. جو انہوں نے دنیا میں بڑے بڑے اعمال کیے تھے وہ جو ہے کچھ بھی آخرت میں ان کے کام نہیں آئے گا. اگر دنیا میں کوئی نیک عمل کرتا ہے اور وہ اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، تو اس کو دنیا ہی میں اس کا اجر ملے گا، آخرت میں اس کا کوئی اجر نہیں رہے گا. اس کی مثال راکھ کی ہے. راکھ یہی دور کی گمراہی ہے، یہی جو ہے تو دور کی گمراہی ہے. کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا تم غور فکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دنیا، آسمان اور زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے. غور کرو، یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو زمین و آسمان کو جو ہے جو قائم کیا ہے، وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے. ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دنیا، یہ آسمان زمین جو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو تمہاری جگہ کسی اور مخلوق کو بھی لا سکتا ہے. اللہ کو یہ کام کچھ بھی دشوار نہیں، ایسا کرنا اس پر کچھ بھی دشوار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے مثالوں سے سمجھاتا ہے. اور یہ لوگ جب اکٹھا اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے. اب یہاں جو ہے قیامت کا ذکر ہو رہا ہے. قیامت کے دن جب اکٹھا ہو گئے، سب لوگ جب اکٹھا ہو گئے، سب جمع ہو گئے، قیامت کے دن جو ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت قائم ہونے تک، جو قیامت کے قریب آخری انسان آئے گا، یہ سب اکٹھا ہوں گے. تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. جب یہ لوگ جب اکٹھا اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے
پھر یہ جو منکر ہیں، یہ منکرین جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، رسولوں کو انکار کرتے ہیں، یہ اکٹھا جمع ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، اس وقت جو ہے دنیا میں جو کمزور تھے، جو اپنے لیڈروں کی تخلیق کرتے تھے، اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے، ان کے ماتحت چلتے تھے، ان کی اطاعت کرتے تھے، وہ ان سے کہیں گے. یہاں جو ہے ایک بہترین قیامت کا منظر پیش کیا جا رہا ہے. تصور کیجئے، قیامت قائم ہے، تمام لوگ جمع ہے، اور جو ہے ایک بڑا پوری دنیا کا اجتماع ہے، دنیا کے لوگ جمع ہیں، اور سب جو ہے اپنے اپنے لیڈروں کے پیچھے ہیں. جس دنیا میں انہوں اپنے لیڈر کے پیچھے چل رہے تھے، اسی کے پیچھے ہیں. اب وہ ان کو سوال کرتے ہیں، اپنے لیڈروں سے سوال کرتے ہیں، اپنے گروپ لیڈر سے سوال کرتے ہیں، اپنے جو ہے جس کے وہ ماتحت چلتے تھے وہ لیڈروں سے سوال کرتے ہیں. ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، دنیا میں ہم تمہاری پیچھے چلتے تھے، ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ وہ ان سے سوال کریں گے. ہم دنیا میں تمہارے تابع تھے، تم جو کہتے تھے، جو حکم دیتے تھے ہم مانتے تھے، ہم جو ہے اللہ کا انکار کرتے تھے، آخرت کا انکار کرتے تھے، رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، اور تمہارے پیچھے چلتے تھے، تمہارے ماتحت چلتے تھے، تو آج تم کیا اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے میں بھی کچھ مدد کر سکتے ہو، بچا سکتے ہو؟ اس طرح سے وہ ان کو سوال کریں گے، وہ جواب دیں گے. پھر جو ہے ان کے لیڈر جو ہے ان کے لیڈر جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھاتے. وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے اگر ہم کو کوئی نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو ہم تم کو ضرور دکھاتے تھے. اب تو یکساں ہے، ہم روئے پیٹے یا صبر کرے. اب کوئی مطلب نہیں ہے، ہم کتنا بھی روئے، کتنا بھی پیٹے یا صبر کرے، کوئی یہ نہیں. بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اب جو ہے ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ ایک منظر جو ہے اس کی 21 نمبر کی آیت میں، اس رکوع کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت کا منظر پیش کر رہا ہے. قیامت کا منظر، پورے دنیا کے لوگ جمع ہے، سب اپنے اپنے گروپ لیڈر کے ساتھ ہے. جن لوگوں نے رسولوں کا انکار کیا، ہر قوم کے رسولوں کا جنہوں نے انکار کیا، یا چاہے آج کے دور کے بھی جو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرتے ہیں، قرآن مجید کا انکار کرتے ہیں، اور ان کے گروپ لیڈروں کے وقت کے لیڈروں کی حکم کے مطابق چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، قیامت کا انکار کرتے ہیں. وہ جو ان کے ماتحت ہیں، کمزور ہیں، وہ ان سے سوال کریں گے. تصور کیجئے کس طرح سے وہ سوال کریں گے. اور یہ لوگ جب اکٹھا اللہ کے سامنے بے نقاب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے، جو اپنے لیڈروں کے پیچھے چلتے تھے، وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے ان سے سوال کریں گے، کہیں گے کہ دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، دنیا میں ہم تمہارے پیچھے چلتے تھے، تو اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟ اللہ کے عذاب سے ہم کو بچا سکتے ہو؟ وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہمیں نجات کی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھاتے. وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ نے ہم کو نجات کی کوئی راہ دکھائی تو ہم تم کو ضرور دکھاتے. اب تو یکساں ہے، ہم روئے پیٹے یا صبر کرے. اب کوئی مطلب نہیں ہے، ہم روئے پیٹے یا صبر کرے. بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں. بہرحال جو ہے تو ہمارے بچنے کی اب کوئی صورت نہیں ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اس کے آخری آیت میں، تیسرے رکوع کی آخری آیت میں اس قیامت کا منظر پیش کرتا ہے. تصور کیجئے کیا حال ہوگا اس وقت ان کمزور لوگوں کا جو اپنے لیڈر کے پیچھے یعنی غور و فکر نہیں کر کے اندھی تخلیق کرتے ہیں، اور جو ہے اس دن جو ہے اپنے لیڈروں سے سوال کریں گے کہ ہم کو کچھ مدد کرو، اور وہ بے بس ہوگے. تو یہ تھا سورہ ابراہیم کے 9 آیتوں کا حاصل مطالعہ.
جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، تو اللہ سے دعا اللہ ہم جو قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ اس کی صحیح سمجھ نصیب عطا فرما، اور اس کو سمجھنے میں ہم سے جہاں بھی غلطی ہو رہی ہے اس کو معاف کر دے، اور قرآن مجید کی تعلیمات کو دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔